اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، رجب کے فضائل پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر ہم لیے حاضر ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہ ایپیسوڈ کرنا اور آپ کا دیکھنا سننا، ہم سب کا یہ عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رجب یقیناً یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے سنی ہیں اور روزوں کے متعلق بھی سنا۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالی رجب کے مبارک مہینے سے ریلیٹڈ اور مختلف ایام سے ریلیٹڈ کچھ اعمال آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ یا تو آپ ان چیزوں کو سن کر اچھی طرح یاد کر لیں، یا پھر اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس کو لکھیں، اور ماہ رجب کے ان ایام میں بالخصوص ان اعمال پر جو ابھی بتائے جائیں گے اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی ضرور برکتیں حاصل کریں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، یقیناً نام لکھوانے کے لیے دنیا میں لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں اور ایسے افعال کو انجام دیتے ہیں کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جاتا ہے، اور انوکھے انوکھے کرتب اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر ایسے کارنامے کر جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف ایک کتاب میں اپنا نام درج کروانے کے لیے، ایک ریکارڈ کے طور پر اپنا نام اس میں شامل کروانے کے لیے۔ لیکن اس شخص کا عالم کیا ہوگا کہ فرشتے اپنے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم لے کر کے اس شخص کا نام لکھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو یاد رکھ کر ایوری تھرسڈے آپ کوشش کریں، ویسے تو روزانہ اس کا معمول ہونا چاہیے، روزانہ پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے زندگی گزارنے کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین فارمولا ایک رسالے کی شکل میں، ایک چھوٹی سی بکلیٹ کی شکل میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال کی صورت میں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 کویسچنز رکھے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے 92، اس کے علاوہ ادر ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے، یہاں تک کہ امیر اہل سنت نے ڈسیبل جو لوگ ہیں، گونگے بہرے ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح کے سوالات مرتب فرمائے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کی ایک بڑی ہی بہترین کاوش ہوئی اس پر، اور ایک اپلیکیشن دعوت اسلامی انڈیا نے لانچ کی ہے جس کا نام ہے نیکی ٹائم۔ اگر پاسبل ہو تو ابھی آپ اپنا موبائل نکالیں اور پلے اسٹور سے اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سوال یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے،
پوچھا ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ تو درود پاک جو 313 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ کم از کم 313 اور بالخصوص ایوری تھرسڈے اینڈ فرائیڈے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ آئیے ماہ رجب کے فضائل کے ساتھ ساتھ ماہ رجب کے اعمال کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم آغاز کریں گے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں، یعنی کہ جن کی تعظیم کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر دن اور ہر مہینے کا ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے خاص 4 مہینوں کا ذکر فرمایا اور انہیں کہا کہ 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ پاک نے 12 مہینوں کی گنتی بتائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کی جاتی ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ان چاروں حرمت والے مہینوں میں ماہ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی اور اس میں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، اپنی دشمنی کو نہ نبھاتے، بلکہ اس کی تعظیم کی خاطر یہ ساری آپسی لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے تیسری بات اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ہم لے کر آئیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر تیسری بات، اسی روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے، کہ اللہ پاک خالق ہے اور تمام مخلوق اس کی خلق کی ہوئی ہے، ہم سب اللہ پاک کے بندے ہیں، تو بندے اور خالق کے درمیان جو خالق کو فضیلت ہے، ایسی ہی فضیلت ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ ایک جملہ ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ الرغائب۔ جی ہاں، یعنی وہ رات جو رغائب والی رات ہے۔ اب یہ لیلۃ الرغائب ہے کیا؟ تو آئیے اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع الاصول کے حوالے سے یہ حدیث پاک آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رجب کے پہلے جمعے کی رات ہے، یعنی رجب میں جب چاند نظر آ جائے اور چاند نظر آنے کے بعد جمعرات کا دن گزرے اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ، تو پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا گیا ہے۔ لیلۃ الرغائب اور ماہ رجب کی دیگر اور 2 راتوں کے متعلق یہ مجموعی طور پر ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ماہ رجب کی پہلی، 15ویں اور 27ویں شب میں بیدار ہونا اور عبادات میں یہ مشغول ہونا چاہیے۔ بالخصوص یہ 3 راتیں بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ماہ رجب کی پہلی رات اور اس کے بعد 15ویں رات اور پھر 27ویں رات، جس کو ہم شب معراج بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنانے سے پہلے آئیے ایک اور بات عرض کروں۔ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھیں اور پہلی شب جمعہ میں قیام کریں۔ ماہ رجب کا جیسے چاند نظر آ جائے
اور چاند چاہے اب وہ بدھ کے دن آپ کو نظر آیا اور پھر آپ نے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا، اب اگلے دن جمعرات ہے نا، تو آپ پھر اسی پہلی جمعرات کا آپ روزہ رکھ لیں، یا جب بھی پہلی جمعرات آ جائے، چاہے وہ 2 تاریخ کو آئے، 4 تاریخ کو آئے، جب بھی آئے، تو پہلی تاریخ میں عبادت کے ساتھ ساتھ پہلی جمعرات کو بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور جمعرات کو دن میں روزہ رکھنے کے بعد جو رات آئے گی افطار کے بعد، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی شب جمعہ کو فرشتے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، اور لیلۃ الرغائب کا مطلب ہے مقاصد کی رات، یعنی مقاصد حاصل ہونے والی رات۔ یہ فرشتوں کے نزدیک ہے کہ اس میں جو بھی مقصد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ہمیں حاصل ہوگا، تو فرشتے اسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی مقاصد کے حاصل ہونے والی، مقاصد کے پورا ہونے والی رات کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب اس رات کی اول تہائی گزر جاتی ہے، یعنی اگر رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں ہم، تو پہلا حصہ جب گزر جائے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ معظمہ میں یا کعبہ معظمہ کے اطراف کعبے کی طرف جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے، اور جب فرشتے اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو چاہو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ فرشتے کیا مانگتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری عرض یہ ہے کہ تو رجب کے روزے داروں کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو لیلۃ الرغائب کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے علاوہ مزید 3 راتوں کا اور تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ رجب کی 15ویں رات، اور ماہ رجب کی 27ویں رات۔ اب ان راتوں میں عبادت کرنی ہے، تو اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کریں تو ہم کریں کیا؟ ہاں، عبادت میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، تو آئیے چند طریقے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اس رات میں، یعنی لیلۃ الرغائب کے حوالے سے، کہ اس رات میں مغرب کے بعد 12 رکعت نفل نماز ادا کی جائے 6 سلام سے، یعنی ہر دوسری رکعت پر سلام پھیرا جائے 2 رکعت کر کے۔ یہ 12 رکعت نفل نماز کب ادا کرنی ہے؟ مغرب کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو مغرب کے بعد 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ نماز مکمل جیسے ہو گئی 12 رکعت، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ درود پاک جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے آپ یاد بھی کر لیجئے گا۔ 70 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ میں اس کو تھوڑا سا اور سلولی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس انداز پر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس درود پاک کو 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیا آپ نے، تو اس کے فوراً بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے جو تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تراویح کے بعد تو بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں جا کر اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سجدے سے سر اٹھا لیں آپ، سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ اب اس دعا کو پڑھا جائے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت الأعز الأکرم۔ اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سجدے میں جائیے، اور جو پہلی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی 70 مرتبہ پھر سے دوسرے سجدے میں
اب یہ دعا پڑھی جائے گی، سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب 70 مرتبہ دوسرے سجدے میں بھی آپ پڑھ لیں گے تو سجدے سے ابھی سر نہ اٹھائیے، بلکہ 70 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد حالت سجدہ ہی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعائیں کیجیے۔ آپ جو دعا کریں گے اللہ پاک اس کی برکت سے انشاء اللہ عز و جل آپ کی مانگی جانے والی دعائیں قبول فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور عمل کا تذکرہ کروں کہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تالیف امالی میں باحوالہ حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر سلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے، یہ حدیث پاک مرفوعاً آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جس نے رجب کی پہلی رات بعد مغرب 20 رکعات پڑھی تو وہ پل صراط سے بجلی کی مانند بغیر حساب و عذاب کے گزر جائے گا۔ ایک تو لیلۃ الرغائب کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو عرض کی، اور اب پہلی رات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، تو پہلی رات میں 20 رکعات نفل نماز ادا کرنی ہے، اور وہ بھی نماز مغرب کے بعد، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو ادا کرنے والا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ محبوب یزدانی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی شب میں نماز مغرب کے بعد 20 رکعات نماز ادا کریں، اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد یہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی بہت فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق 20 رکعت ادا کر لیجئے۔ 2 فضیلتیں یہاں بیان کی گئی، ایک تو پل صراط کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتیں اس شخص کو حاصل ہوں گی، اور 20 رکعت کے بعد جو کلمہ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب میں آپ کو پھر 15ویں شب کی طرف لے کر چلوں کہ 15ویں شب میں ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ رجب کی 15 تاریخ میں اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد چاہنے کے لیے نماز اشراق کے بعد، اور اشراق کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر ادا کرے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں ادا کرے تو اللہ پاک اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ نماز اشراق بھی ادا کر لیجئے۔ اب اشراق کے فوراً بعد آپ کو 50 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 50 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت کر کے۔ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور معوذتین یعنی آخری کے جو 2 قل ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں بھی آپ ملا لیں، اور پھر نماز اسی انداز پر 50 رکعتیں ادا کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاء اللہ عز و جل مدد چاہنے کے لیے اس نماز کو پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ سے انشاءاللہ ضرور ہمیں مدد نصیب ہوگی۔ کہ ماہ رجب کی 13، 14 اور 15 جب یہ آ جائیں تو رجب کی راتوں میں، ان تینوں راتوں میں آپ بیدار رہیں، اللہ پاک کی عبادت کریں، اور ان تینوں راتوں میں ہر رات 100 رکعت نماز ادا کیجیے۔ تینوں راتیں ملا کر ٹوٹل 300 رکعتیں ادا ہو جائیں گی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھیے۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی زمانے کی جملہ بلاؤں اور آسمان کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، اور فلکی یعنی آسمانی شر اور زمینی خرابیوں سے سلامت رہیں گے، اور اگر ان راتوں میں موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہ چند راتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اب آئیے بڑھتے ہیں بڑی رات کی طرف۔ اور بڑی رات کون سی؟ 27ویں رجب۔
اب یہاں پر میں 26 اور 27 دونوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث پاک پہنچی ہے کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جی ہاں 100 ایئرس، اور یہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اس میں 12 رکعت نماز ادا کی جائے، اور کس انداز پر کہ اس میں 12 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کریں، پھر آخر میں اس دعا کو پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر استغفار اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، پھر درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے امور کی دعا مانگے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 60 برس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب یہ تو 27ویں شب کی عبادت ہوئی اور 27ویں کا روزہ ہوا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ 26 اور 27 دونوں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جیسے ماہ رجب کی 26 تاریخ آ جائے تو 26ویں کا بھی آپ روزہ رکھیں، یعنی بڑی رات سے پہلے بھی آپ روزہ رکھیں اور بڑی رات گزارنے کے بعد بھی، دونوں تاریخوں کا 26 اور 27 کا آپ روزہ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے۔ رجب کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو ہمیں رمضان کی تیاری کرواتا ہے، اور رمضان کی خاص جو عبادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو ماہ رجب بھی روزے سے گزارنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رجب کو روزے کی حالت میں گزارتے اور اس کی بہت تعظیم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے آخر میں ماہ رجب چونکہ یہ روزے رکھنے والا بھی مہینہ ہے، جتنے آپ روزے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آئیے اس کا جذبہ بڑھانے کے لیے روزے کے کچھ فضائل ڈے بائی ڈے میں آپ کو عرض کروں کہ کتنے روزے رکھنے پر کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رجب میں اگر بندہ ایک روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور فردوس اعلیٰ، یعنی جنت میں فردوس اعلیٰ یہ بڑا مقام ہے، تو یہ اسے نصیب ہوگا۔ 2 روزوں کا ثواب 2 گنا اجر، اور ہر اجر کا وزن دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر ہے۔ 3 روزوں کا ثواب گہری خندق کے ذریعے جہنم 1 سال مسافت جتنی دور ہو جائے گی۔ 4 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ امراض جذام، برس اور جنون سے محفوظ اور فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ 5 روزوں کا ثواب عذاب قبر سے محفوظ ہونا ہے۔ 6 روزوں کا ثواب حشر میں چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا۔ 7 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ 8 روزوں کا ثواب اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 9 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھنا اور منہ جنت کی طرف ہونا نصیب ہوگا۔ اور 10 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ پل صراط کے ہر میل پر آرام دہ بستر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ 11 روزوں کا ثواب حشر کے دن عام لوگوں میں سب سے افضل اس شخص کو قرار دیا جائے گا۔ 12 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ روز حشر 2 جوڑے ایسے عطا فرمائے گا، 2 جوڑے ایسے پہنائے گا کہ جس کا ایک جوڑا ہی کل متاع دنیا، یعنی اس دنیا کی جتنی بھی قیمت ہے، اس دنیا کا جتنا مال ہے، ان تمام سے افضل اور وہ قیمتی جوڑا ہوگا۔ 13 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ روز حشر اس کو سایہ عرش نصیب ہوگا، اور سایہ عرش میں خوان نعمت یعنی انواع و اقسام کی نعمتیں وہ تناول فرمائے گا۔ 14 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ روز حشر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا جو بصارت، سماعت، وہم و خیال سے ورا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی خاص عطا اسے نصیب ہوگی۔ 15 روزوں کا ثواب یہ ہے روز حشر موقف امان میں، یعنی مقرب فرشتے یا نبی یا رسول اسے مبارکباد دیں گے۔ 16 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ دیدار الہی اور ہم کلام ہونے والوں کی
پہلی صف میں وہ شخص شامل ہوگا، اور 17 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ پل صراط کے ہر میل پر اسے آرام گاہ عطا فرمائے گا، اور 18 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبہ میں قیام نصیب ہوگا، اور 19 روزوں کا ثواب حضرت آدم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلات کے روبرو بالکل اپوزٹ میں سامنے ایسے محل میں اسے قیام نصیب ہوگا کہ جہاں اس کے سلام، نیاز و عقیدت کا جواب دونوں نبی علیہ السلام اسے عطا فرمائیں گے، اور 20 روزوں کا ثواب آسمان سے ندائے مغفرت کا اسے مژدہ نصیب ہوگا۔ تو یہ 20 روزوں کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے علاوہ 13، 14، 15 کا بھی آپ روزہ رکھیں، اور پہلی رات میں اہتمام بھی کریں، روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں، اور 26 اور 27 میں روزے کی فضیلت بھی آپ نے سنی۔ کئی روزے رکھنے کی آپ سعادت حاصل کیجئے گا، جتنا روزے رکھیں گے، جتنی عبادت کریں گے، انشاء اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایسی ہی پیاری پیاری باتیں مزید جاننے کے لیے ہمارے ایپیسوڈ کو آپ کنٹینیو دیکھتے رہیے، FGN چینل بھی دیکھتے رہیے، FGN چینل کے مختلف پروگرامز میں شامل ہوتے رہیے، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ علم و عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کی تعظیم کرنے اور اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔